بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اندر کی صفائی کرتے ہیں، باتیں سمجھاتے ہیں اور جو سب کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ فائدہ مند اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر میں ایمانی حرارت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور ساری بات ہر وقت اور ہر لمحے محسوس کرنے پر ہے کہ 24 گھنٹے کب، کیسے، کیوں، اب محسوس کیا کر رہے ہیں۔ اور وہ محسوس کرنا عقل مند کے لیے قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ دوسرا محسوس کر رہا ہے دنیا داری کے مطابق، اس کی بات نہیں میں کر رہا۔ جو محسوس کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ میں ہر بات میں، ہر لمحے اور ہر وقت میں محسوس کیا کر رہا ہوں۔ کہتا ہے جو چھوٹی نظر کا ہوتا ہے، کوتاہ نظر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کھانا صرف کھانے کے مقصود سے ہی کھایا جاتا ہے۔ کھانا صرف کھانے کے مقصود سے ہی کھایا جاتا ہے۔ بچے کو کوئی چیز دو نا، کہنا دے دیو، بچہ کبھی انکار نہیں کرے گا میرا ٹھڈ بھر گیا۔ زیادہ تر بچہ پکڑ لے گا اور کہے گا دے دو، اور اس کا مطلب ہے کھانا ہی ہے بس۔ اس کے مقصود کھانے سے اس جسم کا حق ادا کرنا نہیں ہے۔ کھانے سے مقصود حضور کی سنت ادا کرنا نہیں ہے۔ کھانے سے مقصود کہ تاکہ طاقت ہوگی تو عبادت کر سکوں گا۔ کھانے سے مقصود کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو طاقتور ہونا چاہیے، کیونکہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور یہ ہر لحاظ سے ہے۔ عقلی دلائل کے لحاظ سے ہو، طاقت کے لحاظ سے ہو، ٹھیک ہے، پیسے کے لحاظ سے ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، طاقتور ہونا چاہیے۔ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہت بہتر ہے۔ تو جو کوتاہ نظر ہے، چھوٹی نظر کا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کھانا صرف کھانے کے مقصود سے ہی کھایا جاتا ہے، بس کھا لو۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں واہ ٹڈا جی تو ہی ساڈا پتر تو ہی ساڈی تھی، بس کھائی جاؤ۔ ایسا کوتاہ نظر انسان گھاس کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا ہے، حرکت نہیں کر رہا، جمع ہوا ہے۔ اس کے نزدیک مقصود اور غیر مقصود میں کوئی امتیاز نہیں۔ ہم مراقبے میں پڑھتے ہیں انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، اے میرے رب تو ہی میرا مقصود ہے، تو ہی میری منزل ہے، تو ہی میری انتہا ہے، اور مقام رضا مجھے مقصود ہے، تیری رضا ہی مجھے مطلوب ہے۔ ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر میں یہی کہوں گا، ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے سمجھ کے پڑھنا کہ یا اللہ تو ہی میرا مقصود ہے اور تو ہی میرا مطلوب ہے۔ یہ سوچ کر پڑھنا، جس سے جب آپ یہ سوچیں تو آپ کو محسوس ہو کہ دل میں کوئی بوجھ آیا، یار کوئی چیز اندر داخل ہوئی ہے، کسی چیز نے ہمیں حرکت دی ہے۔ آپ کو محسوس ہو کہ میرا پڑھنا جو تھا نا، انت مقصودی و رضا کا مطلوب بھی، یہ عام نہیں تھا، کچھ گین کرنے کے لیے تھا، کچھ سمجھنے کے لیے تھا۔ اس لیے میں نے بات کہی، میرے اندر کوئی چیز داخل ہوئی، اس کا رزلٹ ملا ہے مجھے۔ اس کے نزدیک مقصود اور غیر مقصود میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ زمین کی گھاس کے پاؤں مٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کو بلانا یا نہ بلانا یکساں ہے۔ اب عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں تو آنی نہیں ہے، گھاس کے بھی پاؤں ہوتے نہیں ہیں، گھاس اگے گی نیچے سے یار۔ لیکن یہ بندوں کو عقلی طور پر سمجھانا ہے کہ گھاس کے پاؤں پھنسے ہوتے ہیں، اسے بلاؤ گے حرکت ہی نہیں بیچارے کر سکتے، پاؤں ہی پھنسے ہیں۔ جیسے چاچا ابو طالب کے پاؤں کفر پہ پھنسے ہوئے تھے، وہ حرکت نہیں کرتا تھا، سارا جسم جو تھا وہ حضور کے ساتھ تھا، لیکن پاؤں وہ مشرکین مکہ کے ساتھ اسی دین پر تھے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے چاچا کو جب نکالا ہے آگ سے تو وہ پاؤں جو ہیں اس میں جوتی ہے آگ کی، جس سے دماغ ابلتا ہے۔ تو علماء کرام نے کہا اس لیے کہ ان کے پاؤں جو تھے کفر پر تھے، باقی سارا جسم حضور کی حمایت میں تھا، تو جسم میں کچھ نہیں ہوا، پاؤں کو ہوا ہے۔ اور پاؤں پر کیا کیا؟ جوتی پہنا دی، اور جب جوتی پہنا دی تو سب سے کیا کہتے ہیں کم ترین سزا، سب سے چھوٹی سزا جو جہنم میں ہے وہ یہی ہے کہ پاؤں میں جوتی آگ کی پہنا دی جائے، اور جس سے یہ دماغ پریشر کوکر کی طرح کھولتا نظر آئے۔ یہ سب سے چھوٹی ہے۔
تو اس میں جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ زمین کے گھاس کے پاؤں مٹی میں پھنسے ہوئے ہیں. جو بندہ جس نیچر کا ہے نا بیٹے, اس کو نکالنا پڑتا ہے اس نیچر سے. یہ نہیں کہ آپ نے نکالنا ہے, نکالنا پڑتا ہے, اور نکالنے والے کو بڑا زور لگانا پڑتا ہے, بڑا زور لگانا پڑتا ہے. جیسے ہم بچے کو کبھی تھپڑ مارتے ہیں, کبھی پیار کرتے ہیں, کیوں؟ معلوم ایسے سمجھانا مقصود. فرض کرو اس نے پڑھی, اقامت پڑھی, میں نے محسوس کیا کہ یہ نماز پڑھ لیتا ہے اچھے طریقے سے, اس لیے میں نے پیچھے نہیں جانے دیا. اس بچے کو پیچھے کر دیا کیونکہ بچہ ہے, اس کو بڑا سمجھ کر میں نے اسے صف میں ہی رہنے دیا, اسے پیچھے نہیں کیا. لیکن دوسرے کو کہہ دیا نہیں تو پیچھے چلا جا. اس میں مجھے عقل کی نشانیاں نظر آئیں کہ نہیں یار تھوڑا سا بڑا ہو گیا. بات سمجھ آئی نا؟ وگرنہ سب سے زیادہ مخالف میں اس کا ہوں, سب سے زیادہ مخالف میں خود اس کا ہوں, اور اسے سمجھاتا بھی رہتا ہوں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن دل سے اس سے محبت کرتا ہوں کہ یا اللہ کبھی تو بدلے گا نا, کبھی تو بچہ ہمارا کامیاب ہوگا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لحاظ سے کبھی پیار سے اور کبھی تھپڑ مار کر سمجھانا پڑتا ہے. اس سمجھانے میں کیسی عجیب سی بات ہے. اللہ کریم کو ہم سب سے شدید ترین محبت ہے. ہم محبت نہیں کرتے, اللہ کریم ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ ہم اس کی تصویر ہیں, ہم اس کی تخلیق ہیں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومن کی جان نکالتے ہوئے تردد ہوتا ہے, کسی کام میں نہیں ہوتا, اس میں ہوتا ہے. کیونکہ مومن جانا پسند نہیں کرتا, آنا پسند نہیں کرتا, اس لیے تردد ہوتا ہے. محبت ہے کہ نہیں ہے؟ محبت ہے, تردد پیدا ہوتا ہے. اگر محبت نہ ہو مطلب کٹو جی جان, نہیں کہتے وہ آنا پسند نہیں کرتا. لیکن اللہ کریم اس کی جان لینا پسند کرتا ہے کہ اب آ جاؤ, تو پھر بھی تردد کر رہا ہے کہ میرے مومن کو پسند نہیں ہے, میری تخلیق کو پسند نہیں ہے. اس لیے ہم نہیں, اللہ کریم ہم سے پیار کرتا ہے کیونکہ ہم اس کی تخلیق ہے. جیسے ہم اپنی اولاد سے محبت کریں گے, دوسرے سے کریں گے, لیکن وہ نہیں ہوگا جو اپنی اولاد سے ہوگا. فرض کرو آپ سب الگ الگ فیملی سے ہیں, آپ میرے پاس آئیں گے, جو مجھے اپنی فیملی سے محبت ہوگی آپ سے نہیں ہوگی. میں نے اس کو الٹ کے بھی دیکھا, دوسری فیملی سے پیار کرنے کی کوشش بھی کی, انہوں نے مجھے انٹر ہی نہیں کیا, انہوں نے مجھے انٹر ہی نہیں کیا. میں بستروں کے باہر نکل آیا. میں کہ ہر فیملی اپنے باپ سے محبت کرتی. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہر فیملی اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے, بس ٹھیک ہے. بس یہ اللہ نے ایسے سسٹم نہیں بنا رکھا, فیملی سسٹم ہر ایک کو دیا ہوا ہے, اور ہر ایک پھنسا ہوا ہے, اپنی ہی اولادوں سے محبت کر رہا ہے, اس سے باہر نہیں جاتا, اس سے باہر نہیں جاتا. میں یہ نہیں کہتا کہ دوست مجھ سے محبت نہیں کرتے, میں ان کو آگے نہیں بڑھاتا, میں باتیں سمجھا رہا ہوں کچھ نہ کچھ کہ بھئی کیا کہتے ہیں نا, ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کو چھوٹے بھائی نے ہاتھ لکھا, سائیں یہ گناہ نہیں چھوٹتے, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. آپ نے سمجھا مجھے دل میں آنے تو دو, مجھے دل میں آنے تو دو, مجھے دل میں جگہ دو گے تو بات بنے گی نا. کیونکہ کیا کہتے ہیں نا, مرشد کے بغیر کام نہیں بنتا. یہ پیری مریدی میں یہ بات ہے. عمومی طور پر میں ایسی باتیں کم کرتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اصل پیری مریدی میں بات ہی پیر کی ہوتی ہے, کیونکہ پیر کی بات کرنے سے فیض ملتا ہے. جیسے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ ہر جگہ پر ہے. اب حضور کا ذکر کریں گے تو ذکر ہوگا, اب ولیوں کا ذکر کریں گے تو ذکر آپ کا بھی ہوگا. یہ ہر جگہ پر تعلق اور نسبت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو بات ادھر تک بھی جائے گی. یہ تعلق روح کے ساتھ جاری و ساری رہتا ہے. اس لیے ہر فیملی اپنے فیملی کو بچاتی ہے, دوسروں کو نہیں. دوسروں کو اس حد تک جس میں اس کو مسئلہ نہ ہو, اس سے آگے نہیں جائے گا. اس لیے ہمارا کیا کام ہے, ہم بڑے کو پکڑتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں تاکہ وہ دوسروں تک ڈیلیور کرے, کہ جو ہماری بات ہے آگے تو ڈیلیور کر, کیونکہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ لے لے گا, تو نے آگے سپلائی کرنی ہے. تو کہتے ہیں زمین کے گھاس کے پاؤں مٹی میں پھنسے ہوئے ہیں, اس کو بلانا یا نہ بلانا یکساں ہے. یہاں پر پرابلم یہ ہے, ہم کسی کا متعلق یہ نہیں کہہ سکتے پا آیا جی ہے نکارا ہے.
ہم ہر ایک کے بارے میں یقین رکھیں گے کہ کبھی نہ کبھی نکل آئے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نکارا ہے، پھر تبلیغ کیسے کریں گے؟ اگر ہم یہ سمجھ لیں یہ نکارا ہے تو تبلیغ ہو نہیں سکتی. تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ اسے آگے بڑھانا ہے، تو اس لیے اسے کچھ سمجھیں گے تو آگے بڑھائیں گے نا. ایک لحاظ سے ہم تھک سکتے ہیں، لیکن اللہ کریم کا جو آرڈر ہے وہ تو آگے پہنچاتے ہی رہنا ہے. اور پتہ نہیں کون سی بات کس کو کلک کر جائے اور وہ کہیں کا کہیں نکل جائے. یہ لازمی نہیں ہوتا کہ بھئی ہر بات کلک کرے، کوئی نہ کوئی بات ایسی کلک کر جاتی ہے انسان ساری چیزیں چھوڑ دیتا کہ یار بس بات ختم ہوئی، یار میرے لیے اتنا ہی کافی. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں فنا فی شیخ ہونا، فنا فی الرسول ہونا، فنا فی اللہ ہونا. اب لفظوں کو نکال دیں. 24 گھنٹے قرآن و سنت کے مطابق ہونا، اسے فنائیت کہتے ہیں. 24 گھنٹے قرآن و سنت کے مطابق ہونا، اسے فنائیت کہیں گے. کیونکہ فنا ہونے کا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرنا. تو جب ہم اطاعت کریں گے وہی اطاعت رسول اللہ کی بھی ہوگی، وہی اطاعت اولیاء کرام کی بھی ہوگی. اس لیے جو فنا فی اللہ کا مقام کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بڑے آرام سے سمجھا دیا کہ اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے قرآن و سنت کے مطابق ہونا، اور 24 گھنٹے محسوسات کی دنیا میں رہنا ہے کہ میں محسوس کیا کر رہا ہوں. جب تک ہم محسوس نہیں کریں گے، فرض کو میں گھر کا بڑا ہوں تو میں محسوس کروں گا میں گھر کا بڑا ہوں، مجھے محسوس کرنا پڑے گا. اگر میں محسوس نہیں کروں گا میں کہوں گا یار میں تو ککھ نہیں. بھائی تو ہے، کیوں نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہر بندہ کچھ نہ کچھ کمائی کر سکتا ہے، ہر بندہ کچھ نہ کچھ کمائی کر سکتا ہے، لیکن وہ جو پسند کر رہا ہے نا کہ ایسے ہی ہو، اس کو ذرا چھوڑ دیں. وہ کہ جو کچھ بھی ہو میں کروں گا. کیونکہ کمائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی طاقت وہاں پر لگاؤں گا جس سے کچھ کمائی ہو، تاکہ میں دوسروں کا بھلا کر سکوں یا اپنا بھلا کر سکوں. کچھ نہ کچھ کرنا ہر ایک کے لیے لازمی ہے. یہ نہ سمجھے میں بیکار ہوں اب بیکار ہی پھرنا ہے، میرے مطلب کی چیز نہیں ہے. تیرے مطلب کی ہو یا نہ ہو، تیرا کام ہے اللہ کا نام لے کر شروع کرنا، رنگ لگانا اللہ کا کام. اسے بیکار رہنا، اپنے آپ کو بیکار سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں انعام نہیں ہے، مایوسی ہے کہ اپنے آپ کو بندے نے ایک جگہ پر نہ بس بند کر لیا ہوا. کسی خانے میں اپنے آپ کو بند نہ کر، ہر خانے سے بلند ہو کر سوچنا. تو کہ زمین کی گھاس کے پاؤں مٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بلانا یا نہ بلانا یکساں ہیں. گھاس کے ہلنے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ہل رہی ہے، کیونکہ پاؤں پھنسے ہوئے ہیں، نکل نہیں سکتے. وہ کھڑی کھڑی سر ہرا رہی ہے، باد صبا کی دعوت اس کا سر لبیک کہتا ہے لیکن اس کا پاؤں نافرمانی کرتا ہے. اس کو آفاق اور انفس کی سیر حاصل نہیں ہے. وہ غائبانہ باتیں کرتا ہے، بغیر دیکھے اندھوں کی طرح قدم بڑھاتا ہے اور توکل کا سہارا پکڑتا ہے. کہتے ہیں اسباب کو ترک کر کے توکل اختیار کرنا غلط ہے. توکل اسباب کے ساتھ ہے. پہلے سارے کیا کہتے ہیں مٹیریلائز کریں کام کو، عملی جامہ پہنا ہے، اور اس کے بعد توکل کریں کہ جو ہوگا ٹھیک ہے. جیسے آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، سارا کھیت سینچے اور سینچنے کے بعد پھر آپ بات کریں کہ بھائی میں نے اب کھیت سوچا یا اللہ بارش تو پرسانا تیرا کام ہے، ہوں اگے کام تیرے نے میرے نہیں، کیونکہ اینڈ آخر اللہ کے پاس ہے. ایک بندہ گاڑی نکالتا ہے، ڈرائیور، اب واپس آنا یا نہ آنا یہ اللہ کے اوپر ہے کہ کتنے منزل حتم ہے کتنے نہیں. جیسے ہم دیکھیں سال ہر سال زندگی گزارتے رہتے ہیں ایک ہی جیسی، اچانک کوئی چھوٹا سا حادثہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار ہوئے، حالانکہ وہی ساری زندگی گزار رہے ہیں، لیکن چھوٹے سے حادثے سے ہم گھبرا جاتے ہیں. اور حادثے روزانہ نہیں ہوتے، کبھی کبھار ہوتے ہیں جو انسان کو صرف ہلانے کے لیے ہوتے ہیں. ذرا سدھا ہو یا، اور انسان یہ سمجھتا کہ یار میرے ساتھ یہ ہو گیا، پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے. بیٹے جب تک تو زندہ ہے اللہ نے تجھ سے کام لینا ہے، اس لیے اپنے کام میں لگا رہے، کام نہیں چھوڑنا. میدان جنگ اور شطرنج کی بازی میں جب تک اچھی چالیں نہیں چلے گا کام نہ بنے گا. اولیاء کرام کی نظریں لوہے غیب کی تحریریں پڑھ لیتی، کیونکہ یہ مجھے ذرا سمجھ نہیں آتی. جو تو مقرب ہے نا ولی، ہو سکتا ہے وہ ایسا پڑھ لیتے ہوں، میرے ساتھ ایسا نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی تحریریں پڑھ لیتا ہوں. کیونکہ مجھے جس وقت یہ علم ہو گیا تھا نا کہ کشف، کرامت، مستجاب الدعوات ہونا یہ ولی کی شرائط میں شامل نہیں ہے، تو میں نے پھر اس طرف توجہ نہیں دی. نہ میں نے خوابوں کی طرف توجہ دی، نہ مکاشفات کی طرف توجہ دی، نہ کرامات کی طرف توجہ دی، نہ اس کو اپنی منزل مانا.
میری منزل اللہ کی ذات. میں کہتا ہوں اللہ کرے مجھے کچھ نظر نہ آئے مگر اللہ پر یقین کم نہ ہو. میرا یقین اللہ پر اس قدر شدید ہو کہ کھ بھی نظر نہ آئے, کچھ بھی نہ ہو, لیکن اللہ پر یقین نہ ختم ہو. میری منزل یہ ہے کہ میری منزل اللہ کی ذات ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد رکھنا, یقین رکھنا میرے لیے کافی ہے. یہی مجھے دڑائے رکھتا ہے. کوئی ذات تو میں چلا رہی ہے نا, اسے میں تھکتا نہیں ہوں کہ کسی چیز سے تھک جاؤں. دوڑ لگانے میں مرتے دم تک دوڑ لگاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میدان جنگ اور شطرنج کی بازی میں جب تک اچھی چالیں نہیں چلے گا کام نہ بنے گا. اولیاء کرام کی نظریں لوہے غیب کی تحریریں پڑھ لیتی, ان کے آگے پیچھے کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی. ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے, ٹھیک ہے کہ اولیاء کرام جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ شامل حال نہ ہو. جیسے ہم نے معرفت کتاب پر کام کیا, ہمیں مفتیان اعظام نے فتوے لکھ کر دیے اور بعد میں لوگ حیران پریشان تھے تو آپ نے فتوے لیے کیسے ہیں؟ کہتے ہیں پتہ نہیں کتوں لے لینا. ایک بندے نے مجھ پر کتاب لکھی اور کہتا ہے پتہ نہیں ان فتوے کتوں مل جاتے, سانوں نہیں سمجھ آتے کہ فتوے مل جاتے. انہوں نے اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اللہ کا پتہ نہیں کہ اللہ کریم جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کو ساری چیزیں ملنی شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے جی. ہم نے کتابیں بانٹنی شروع کر دی, پورے پاکستان میں کتابیں بانٹی, بلوچستان کوئی صوبہ نہیں چھوڑا, اور بانٹی کن کو؟ مفتیوں کو, اور مفتیوں نے آگے بانٹی تاکہ ساروں کے سارے پڑھے لکھوں میں باتیں جائیں. جاہل نے تو ردیویں چھڑنی ہے نا, انہوں نے آگے بانٹی, انہیں کو دی گئی, جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے مدد کی, ہم کام کرتے چلے گئے. اگر ہم حج اور عمرے کی طرف آئے تو اللہ نے مدد کی, ہم کر رہے ہیں. اگر ہم فیس بک کی دنیا میں ہیں تو وہاں پر بھی اللہ کی مدد ہے, پیسہ لگاتے ہیں, کام چلتا رہتا ہے, رکتا نہیں ہے. اگر ہم نے بچوں کی شادیاں کرنی تھی, اللہ نے مدد کی, ہم اس پر بھی سارے کام. اگر میں گنتی کرانا شروع کروں گا تو سارے کام جس کام ہے ہم نے ہاتھ ڈالا, کام ہوتے چلے گئے. آئندہ کا مشن اپنا قبرستان, اگلا 5 سالہ 6 سالہ جنا ایک قبرستان بنانا ہے. کہتے ہیں نہ ہی رکھنا اپنا قبرستان انشاءاللہ تعالیٰ. تو ان کے آگے پیچھے کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی. 10 سال میں ہونے والے واقعات کو عالم امثال میں دیکھ لیتی ہیں. یہ بزرگ اصل سے تمام واقعات کے گواہ ہوتے ہیں, اب تک کے واقعات کو بھی جانتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو تو چھوڑیں, اتنا تو ہمیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت باب آدم علیہ السلام کے جسم اقدس سے نکالا. ہم ذروں کی طرح نکل آئے تھے, سارے کے سارے جو قیامت تک آنے تھے نا, اللہ نے دستے قدرت رکھا اور باب آدم علیہ السلام سارے باہر نکلے روئیں. یقین آ سکتا ہے؟ بندہ سمجھ نہیں سکتا کہ اتوں لے کے ہوں تک 6 ارب اس ٹائم موجود ہون تے پیچھے کنے تے اگے کنے, تے اللہ کریم نے بس دستے قدرت رکھے, ساریاں باہر نکل آئیں روحاں. ادھر سے ہم نکلے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ان کے اندر ہی کوئی چیز تھی. اس کا مطلب یہ ہوتا نہیں میگا بائٹس فلانا فلانا, وہ کہتے ہیں نا ایک ذرے نہ انج کر کے بن جاتا ہے. اللہ نے ایک ذرے تو سارا کر لیتا ہے, اور جو چاہے کر سکنا, وہ دے ہاتھ ہی سب کچھ ہے. ساڈا کی کہتا ہے تعلق جس اللہ دے نال ہے نا, وہ دے ہاتھ ہی سب کچھ ہے, وہ ہمیشہ خیر ہی خیر ہے. حضرت حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت سی چیزوں کا علم عطا فرما دیا جاتا ہے. اگر وہاں سے نکلے ہیں تو ہم عالم دنیا میں آگے, پھر عالم برزخ میں جائیں گے, پھر عالم حشر میں, پھر عالم جنت میں جائیں گے. کیا ہمیں معلوم نہیں کیا ہونا ہے؟ ہمیں سارا معلوم ہے, اللہ نے قرآن میں فرما دیا, حدیث میں فرما دیا. اب اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں ہاتھوں والوں میں کرے گا, جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا, ہم ان میں سے ہوں گے. ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کو اللہ کریم اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے گا. ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو شریعت پر چلنے والے ہوں گے. ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو حضور کے دین کے سپاہی ہوں گے. جو شخص جس قدر دل کو صاف کر کے اس کو رگڑ لیتا ہے, اس کو مغیبات کا مشاہدہ ہوتا ہے. اگر یہ خیال کرے کہ دل کی صفائی محض عطیہ خداوندی ہے
اور انسان کی کوشش کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے تو یہ بھی غلطی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، آپ اس کے کام آتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، آپ کام آتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے، محبت کرتا ہے اس کے کام آنے کی کوشش۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے دین تے چلتا ہے، خوش کی کرا ہور کی کرا۔ اور جب اللہ کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیا کر رہا ہے میرے لیے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو منہ چومتا ہے۔ مثال دینے لگا سمجھانے واسطے، اللہ بھی انہوں اپنے قریب کرتا ہے، اللہ بھی انہوں نال لاتا ہے، کیوں؟ اسے معلوم ہوتا ہے یہ میرے لیے۔ اللہ کریم بھی اسے کیا کہتے ہیں نا، فنا کے مقام پر لے آتا ہے، یہ میرے جوگا ہی ہے، کسی جوگا نہیں، یہ میرے جوگا ہی ہے، یہ کسی جوگا نہیں ہے، اس کو میرے لیے رہنے دیا جائے، اس کو ادھر ادھر نہ کیا جائے۔ جو محبت میں فنا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، حالت ایک جیسی رہتی نہیں ہے، کیونکہ محبت میں فنائیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ذاتی جو ہے نا انسان کے اور جو شر ہے وہ نکل جائے گا، خیر باقی رہے گا۔ محبت کا غلبہ اسے بیٹھنے نہیں دے گا، چین کے ساتھ آگے کو بڑھائے گا، سکون نہیں لینے دے گا۔ محبت شے ایسی ہے، میں خود محسوس کرتا ہوں کہ بھئی مجھے محبت ہے نا تو اللہ کریم اٹھا بھی دے گا، چل بھائی اٹھ بے، نماز ٹائم ہو گئی، چل بھائی یہ کام کرنا ہی، دماغ میں مختلف چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی، یہ بھی کام ہو سکتا ہے، یہ بھی کام ہو سکتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے اچھے استعمال کر، تمہارے لیے ضروری ہے غفلت کے مقام پر نہیں رہنا۔ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے میڈیا سے بچائیں، جتنا ہو سکے اچھا استعمال کریں، لیکن جتنا ہو سکے میڈیا سے بنائیں، اچھے کام پر لگائیں اپنے۔ دیکھو ہم ایک دوسرے کو ٹائم دے رہے ہیں نا، اچھا کام ہے، ایک دوسرے کو ٹائم دینا بھی تو اچھا کام ہے نا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو اچھا ٹائم دے رہے ہیں اور یہی ٹائم ہمارے کام آئے گا۔ مجھ سے کو ٹائم مانگتا ہے اور اگر کہ یہ تاری مہربانی تو ٹائم، میں کہ میرے کو ہے ہی ٹائم دینے واسطے میں تم دیتا ہے، میرا کوئی احسان ہی نہیں گا، بلکہ احسان تو تیرا کہ تو میرے کو آیا، میرا وقت جگہ لنگ گیا۔ احسان تو تیرا ہے، تو میرے پاس آیا، میرا وقت اچھا گزر گیا۔ ہاں اگر کوئی ایسا آئے جڑا کہ بھائی میں چپ کر کے بیٹھا بولی جاؤ، تو میں کہاں گا تیری مہربانی چلا جا، کیونکہ میں کچھ کہے گا تو میں کس سوال کا جواب داں گا۔ وہ چپ کر کے بیٹھا ہے کہ بولی جاؤ، ایتھے آ میں بولی جاواں گا، ایتھے بیٹھ پھر میں بولی جاواں گا، جنہ کہوں گا بولاں گا۔ ہوں میرے سامنے تو بیٹھ کے کوئی کہے گا ہوں بولو، پھر میری سمجھ تو بالا تر ہے کہ میں کی کراں، جو کہ پھر اگر میں کچھ اور بولیا کہ ناراض ہو جائے گا۔ دھیان رکھنا پہنتا ہے نا کہ یار کچھ اے نہ سمجھ لے یا اے نہ سمجھ لے، اس کا دھیان رکھنا پہنتا ہے۔ میں ایک اور مزیدار واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس یہ لڑکا آصف کپڑے والا چلا گیا، کہتا میں چاہ رہا ہوں میں نے 40 دن ادھر رہنا ہے، مہینہ ادھر رہنا ہے، چلا گیا۔ اب وہاں پر وہ پہنچا، حضور نے پوچھا ہاں میں کدھر؟ کہا میں آپ کے پاس رہنے کے لیے آیا۔ ٹھیک ہے رہیں، بھلے رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹیلے پہ چلے جاؤ، وہاں مدرسے میں بچہ پڑھا رہا ہے، بس آپ نے اس کے ساتھ رہنا۔ وہ ٹیلے چلا گیا، عصر کا ٹائم ہوا، میں آ کے سرکار نے نماز پڑھنا پہنچیا اتنے، تم کدھر؟ نماز پڑھنے؟ کہتے میں نے حکم دیا ہے ادھر نماز پڑھنے کے لیے، نہیں ٹیلے پہ جاؤ، ٹیلے پہ جاؤ۔ یہ ٹیلے چلا گیا، اور 40 دن یا 30 دن جنہیں اتنے رہا نا وہ ٹیلے تے رہا۔ وہ ہوں ایسی کہ میں سامنے بیٹھا گا، کلا ہی جا رہا، گلا باتاں ہون گیا۔ ہر ولی کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی عقل کتنی ہے، اس سے کیا کام لینا ہے۔ ایسے ویلا ہو کے آ گیا، انہوں گل ہی کوئی نہیں، ایتھے کام کرنے واسطے کچھ نہیں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے ٹیلے دے بعد چو آیا، میں کہ ہاں بڑا ہی مزہ آیا، بس میں نے سمجھ آ گیا مزہ کہڑا آیا ہے۔ مجھے یہ سمجھ آ گیا مزہ کون سا اس کو آیا ہوگا، اس ٹیلے پہ بیٹھا رہے۔ میری عادت ہوتی ہے کہ میں تبلیغ کرنے والا آدمی، ٹھیک ہے نا، میں کہیں پر جیسے ابھی ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا خیال ہے وہاں تبلیغ نہیں ہوگی؟ یہ آنا جانا سارا سفر تبلیغ ہی ہے، مینجمنٹ تبلیغ ہی ہے، وہاں پر یہی ہے سارا کچھ، محبتیں بھی ہیں، قربانیاں بھی ہیں، اصلاح بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو بندہ کہ یار اے دیکھو جی انج کرتا تو انج کرتا اتنے بھی صلاح ہو جائے گی، کوئی ایسی گل۔
تو جو بندہ ویسے اگر بیٹھ جائے میں کہا اچھا پھر ٹھیک ہے یار اے کام انج کر ذرا کام تے کر لیں بس ہوں کمے لا داں اوکے کہ میں بہنا سے میں کمے لا آتا تو گلا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ویلا نہیں رہن دینا ایویں نہیں بہنا گل کرنی ہے ہاں کرو آ کے بڑے سمجھایا کرتے تھے جب بھی کسی ولی کے پاس جائیں تو سب سے پہلے اسے اپنا مدعا بیان کریں آپ آئے کیوں آپ کا مقصد کیا ہے وقت ضائع نہ کریں کیونکہ میں نے فون کرنا اگر زہیب یار یہ مجھے کام پڑ گیا تو میں یہ کام کریں پہلے دس داں آدھے گھنٹے بعد نہیں دساں گا اور سنا پھر کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ہے بچے سنا میں نے کبھی پوچھا بھی نہیں میرے ہاتھ سے ایسے میں ایسی باتیں کبھی نہیں کی ایسے ویسے عملی لوگ ہاں عمل ہی کرتے جا رہے ہیں عمل ہی کرتے جا رہے ہیں بس جو ہمیں محبت سے دیکھے بس ایسے ہوتے قربان ہو جاتے ہیں کہ سانوں محبت نہ دیکھ رہے ہیں یار جو محبت سے دیکھے ہم اس پر قربان ہو جاتے فاذکرونی اذکرکم بس محبت کے ہی ہم شدائی ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان آمین برحمتک یا ارحم الراحمین